اس امت پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی امت امتحان کے اندر اگر فیل ہو جاتی تو اس امت کے چہرے کو مسک کر دیا جاتا، آسمان سے پتھر برسائے جاتے، زمین میں دھنسا دیے جاتے، لیکن پروردگار نے اس امت کے لیے خاص طور پر ایک قانون بنا دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ سن لو اللہ عز و جل تم پر عذاب کیسے نازل فرمائے جبکہ تم میں میرا محبوب موجود ہے۔ تو حضور بلاؤں کو ٹالنے والے ہیں، مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں، تکالیف کو ٹالنے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہزار گناہوں کے باوجود اللہ عز و جل اس امت کی شکل بھی نہیں بدلتا، اس امت پر آسمان سے پتھر بھی نہیں برساتا، اور اس امت کو پروردگار دھنساتا بھی نہیں ہے۔ یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا سماعت فرمائیں اچھی طریقے سے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چوبھے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی ہمیں جتنی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے عوض میں اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب جب گناہ دفتر سے نکل گئے تو میدان محشر کے اندر اللہ عز و جل ان گناہوں کا حساب بھی نہیں لے گا، بلکہ اپنے کرم سے ان گناہوں کے مٹ جانے کی وجہ سے جنت کا مزدحم جاں فضا عطا فرما دے گا۔ اب یہاں ایک بہت اہم حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کو بھی نعمت کے ذریعے تبدیل فرما دیا۔ کہ اگر یہ تصور انسان کے ذہن کے اندر آ جائے، جو حدیث میں ابھی پیش کرنے والا ہوں، اس حدیث کے مطابق یہ تصور مسلمان کے ذہن میں آ جائے تو کبھی مصیبتوں سے وہ گھبرائے گا نہیں، بلکہ ان مصیبتوں کی وجہ سے اس کا ایمان مزید پختہ ہوگا اور اس کا تعلق باللہ بھی پختہ ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، او کما قال۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہمارے یہاں کبھی کسی مومن کو امتحان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں بیچارہ اتنی پریشانی میں، لیکن دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھیں، میں بہت اہم نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں، دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اس لیے اسے آزمائش میں گرفتار فرمایا۔ اب اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہوں کہ اللہ عز و جل ہم پر کرم کی نظر فرمائے تو کس کی دعا لیں؟ تو فرمایا گیا ٹوٹے ہوئے دل والوں کی دعا لو کہ ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہا کرتے ہیں۔ ان مصیبت زدوں کی دعائیں لو، ان پریشان حالوں کی دعائیں لو کہ اگر یہ دعا کر دیں گے اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی دور فرما دے گا۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ ماضی قریب کا، بہت زیادہ دن بھی نہیں گزرے، 1 مہینہ بھی نہیں گزرا ہوگا کم و بیش، میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مسئلہ تھا جو تقریباً 8 مہینے سے مجھے الجھائے ہوئے تھا، اور ہر طریقے کی کوشش کے باوجود وہ مسئلہ حل بھی نہیں ہو رہا تھا اور کوئی اچھی خبر بھی نہیں آ رہی تھی۔ ذہنی طور پر کافی الجھن تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اتفاق سے سورت کے اندر ایک نکاح تھا، میں نکاح میں شریک ہوا، اور اس کے بعد رات میں جلسہ تھا۔ میں جب جلسے کے لیے نکلا تو مجھے بتایا گیا کہ ایک نکاح اسٹیج ہی پر آپ کو پڑھانا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، پیشگی کوئی پلان نہیں، کوئی جو ہے وہ تیاری نہیں، اور ایسے ہی مجھے کہہ دیا کہ بعد میں پتہ چلا وہ ایک غریب فیملی ہے جنہوں نے میرے جانے کی خوشی کے اندر اس وقت پلان بنا لیا کہ بھئی حضرت آ رہے ہیں تو نکاح ہو جائے، حضرت نکاح پڑھا دیں۔ آنن فانن نکاح کا سیٹ اپ ہوا۔ کوئی بہت مضبوط فیملی نہیں تھی، ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو مجھے بالکل ایک غریب فیملی ہم کہہ سکتے ہیں، اس طریقے کی فیملی تھی۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ نکاح جب میں نے پڑھا دی تو اس غریب کے دل کے اندر جو خوشی تھی، اس خوشی کا جو اظہار وہ کر رہا تھا، اس اظہار سے مجھے ایسا لگا کہ اس کا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ آج نکاح پڑھانے کی وجہ سے
میں جیسے اس کے بعد اپنے کمرے پر پہنچا، جو مسئلہ 8 مہینے سے حل نہیں ہو رہا تھا، مجھے اسی وقت فوراً میسج آیا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہاں اس وقت سوچنے کی تھوڑی سی عادت ہے، اور میرے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو میں نے بتایا بھی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے پرابلم کو سالو کرے تو بس ایک ہی طریقہ ہے، تم غریبوں کو خوش کرو، اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ تم بے قراروں کو خوش کرو، اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ تم مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرو، اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ اس لیے کہ جو غریب ہوتا ہے اس کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، اور جب تم اس کا سہارا بن جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ طاقتور ہو کر، جس نے تم کو تھوڑی سی طاقت عطا کی، تم اس طاقت کے ذریعے کسی غریب کو خوش کر دیتے ہو تو وہ پالنہار حقیقی اس کے بندے کو خوش کرنے کا صلہ ضرور تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو آزمائش میں گرفتار فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سنتے جائیں۔ انبیاء کرام کی زندگی تو آپ جانتے ہیں، خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اینالائز کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں اطمینان کے ساتھ حضور نے کتنی زندگی گزاری، تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ 61 سال حضور نے امتحان میں اور تکلیف میں گزارے ہیں۔ پوری 63 سالہ زندگی میں صرف 2 سال ایسے ہیں جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے آرام سے گزارے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ اگر آزمائش آئے تو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی اپنے دل کو بہلا سکتے ہیں رب کی شکایت کرنے کی بجائے کہ چلو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا موقع اللہ عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور تازہ ترین واقعہ بتاؤں۔ میں جن کے پاس میرے جو باربر ہیں، حجام ہیں، اتفاق سے میں جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو کا جو ہے نا بائی پاس کا آپریشن ہونے والا ہے، اور ابو بس آپ 2 لفظ کہہ دیں گے ابو کو تو ابو انشاءاللہ العظیم جو ہے وہ ان کو تھوڑی سی ہمت مل جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ان کے ابو کو بلایا گیا، آئے تو ایک دم چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو بولے دیکھیے بس یہ آپریشن ہے۔ میں نے کہا یار آپ کا سینہ چاک کیا جائے گا، حضور کی سنت پر عمل کرنے کا اللہ موقع عطا کر رہا ہے آپ کو۔ یہ سینے کا چاک ہونا بھی یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس سنت پر اللہ آپ کو عمل کا موقع عطا کر رہا ہے۔ بس ان کو ہمت مل گئی، اور آج الحمدللہ آپریشن بھی ہو گیا اور بہترین الحمدللہ تندرست بھی ہے۔ تو آپ اگر اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں کسی چیز کی طرف، سنت کی طرف، شریعت کی طرف، قدرت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف، تو ہر امتحان آپ کو جو ہے نا وہ راحت نظر آئے گا، اور اس میں کوئی غلط راستے کی طرف آپ نہیں جائیں گے۔ جیسا کہ آج کے دور کے اندر تھوڑا سا ٹینشن آ گیا تو حقہ پینے چلے گئے، سگریٹ پینے چلے گئے، ڈرگس لینے چلے گئے، زنا کے اڈے پہ چلے گئے۔ مسلمانوں یہ علاج نہیں ہے، علاج یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جاؤ، اللہ عز و جل کے فرمان کی طرف جاؤ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک اور حدیث متفق علیہ بخاری و مسلم کی سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو شدید بخار تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ میں نے جسم مبارک کو ہاتھ لگاتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اس لیے کہ آپ کو اجر بھی اللہ دگنا عطا فرماتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کسی مرض کی یا اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں ایسے بیماری کی وجہ سے گناہ بھی جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بخار کے بارے میں برے الفاظ کہے، سرکار نے دیکھا کہ ان کو بخار ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بخار ہے، اور پھر بخار کو گالی دی، انہوں نے برا کہا بخار کے حوالے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مشکات شریف کے ذریعے سماعت فرمائیں۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، غور سے سنیے گا، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو گناہوں کا کفارہ بن سکے، بندہ گنہگار ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنا گنہگار ہے کہ اس کے گناہ کی کوئی انتہا نہیں، بے پناہ گنہگار ہے، اور کوئی نیکی بھی ایسی نہیں جو اس کے گناہ کا کفارہ بن سکے، تو پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو غم اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ یہی غم اور پریشانی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ان گناہوں پر آخرت میں عذاب ہو تو ہم میں کا کوئی ایسا نہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے آخرت کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ وہاں کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے، یہاں کی آگ وہ تکلیف نہیں دیتی جتنی جہنم کی آگ تکلیف دینے والی ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سوئی کے سوراخ کے برابر بھی جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے، اس آگ کی اتنی طاقت ہے، ہم میں کا کون ہے جو اسے برداشت کر سکے۔ یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گنہگار جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے تو اسے تکلیف دے دیتا ہے، غم دے دیتا ہے، بیماری دے دیتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو دنیا اسے مرحوم کہتی ہے، یعنی وہ بندہ جس پر اللہ نے رحم فرما دیا۔